امریکہ اور ایران کی جنگ میں اب تک کس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین. گلف میں اس وقت یعنی ایمریٹس میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ، ایران، اسرائیل اور یہ سب جو اس وقت چل رہا ہے، اس کا اصل کھیل کیا ہے اور اب تک کس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اب تک کی جو معلومات اس وقت تک اکٹھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک طرف دنیا ٹچ کر گئی ہے جناب مہنگائی کے ایک نیکسٹ لیول کو. پاکستان میں آپ نے سن لیا ہوگا 55 روپے پر لیٹر پیٹرول. اور صرف پاکستان نہیں، آپ امریکہ اور خود یو کے، یورپ کو دیکھ لیں کہ پیٹرول کہاں گیا ہے. یہ تو صرف پیٹرول کی بات ہے نا. ابھی آگے آگے دیکھیے اس کے کتنے آپ کو نقصانات ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک اس میں کتنا نقصان ہوا ہے. پچھلے چند دنوں میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے اندر متعدد فوجی تنصیبات، میزائل ڈیپو اور اہم حکومتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا. مغربی میڈیا کہتا ہے جی کہ ان حملوں میں ایران کے سینکڑوں فوجی اور اہلکار اور کمانڈرز مارے گئے. یہ تو ایک عام جو کمانڈرز اور فوجی اہلکار ہیں، سب سے بڑا نقصان آیت اللہ خامنائی وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. جبکہ ایرانی ذرائع اس تعداد کو 1000 سے زیادہ بتاتے ہیں. یعنی ٹوٹل فگر جو ہے وہ تقریباً 1200 سے کچھ زیادہ بتا رہے ہیں. کئی اہم فوجی مراکز کو نقصان پہنچا اور ایران کے میزائل پروگرام کو بھی وقتی طور پر ایک دھچکا لگا ہے. یعنی کہہ لیں کہ نقصان ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ایران نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی. ایران نے اسرائیل پر درجنوں میزائل اور ڈرون داغے، جن میں سے کئی اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر شہروں تک پہنچے. یعنی وہ اسرائیل کا کہنا نا کہ میرے پاس ایسا آئرن ڈروم ہے کہ جناب کوئی میزائل جو ہے وہ میری طرف نہیں آ سکتا، اس کو چکمہ دے چکے ہیں اور شہروں تک پہنچے ہیں. اسرائیل میں متعدد عمارتیں تباہ ہوئیں، کئی شہری ہلاک ہوئے اور بڑے پیمانے پر خوف کی فضا پیدا ہوئی. یہ پہلی بار اسرائیل میں دیکھا گیا ہے. اسرائیلی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے میزائلوں نے اس کے دفاعی نظام کو ایک بڑا چیلنج دیا ہے. یہ خود انہوں نے تسلیم کیا ہے اسرائیل نے. امریکہ بھی اب اس جنگ میں براہ راست شامل ہو چکا ہے. ظاہر ہے اصل فریق تو وہی تھا، ٹرمپ، جس نے یہ کیا. امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کی جو خبریں سامنے آئی ہیں اور چند امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاع آئی ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اگر حالات جو ہیں وہ بگڑے تو امریکہ براہ راست جنگ میں وہ کود تو چکا ہے، لیکن اب براہ راست اس کو نقصان بھی ہو رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کیوں آیا؟ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے اور اس کے جوہری پروگرام کو روکنا ضروری ہے. لیکن جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا اصل مقصد مشرق وسطیٰ میں اپنی بالادستی برقرار رکھنا ہے اور اسرائیل کو مکمل تحفظ فراہم کرنا ہے. اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو امریکہ نے عراق، افغانستان، لیبیا میں بھی اسی طرح کی مداخلت کی تھی، اور ان جنگوں کے نتائج آج تک پورا خطہ برداشت کر رہا ہے، بھگت رہا ہے. بلکہ برداشت کیا کر رہا ہے، بھگت رہا ہے. ایران کے بارے میں بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہی تاثر دیا جاتا ہے نا کہ ایران جو ہے جی وہ اس خطے کے لیے بہت بڑی ایک جو ہے خطرہ بن چکا ہے. وہ اس سے جناب عراق بھی محفوظ نہیں، اس سے فلاں محفوظ نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران پر دہائیوں سے اقتصادی پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس کی معیشت کو دباؤ میں رکھا گیا ہے، اس کے خلاف مسلسل فوجی دباؤ بنایا گیا ہے. اس کے باوجود ایران نے نہ صرف اپنی فوجی صلاحیت برقرار رکھی بلکہ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی بڑی پیش رفت کی. یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر معاشی طور پر کتنی پابندیاں تھیں اور کتنے سالوں سے تھی. اس کے باوجود آج وہ ان تمام ملکوں سے اکیلا لڑ رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ آج ایران کو مکمل طور پر شکست دینا بھی طاقتور ترین ملکوں کے لیے آسان نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کب سے وہ برداشت کر رہا ہے پابندیاں، اور آج بھی یہ ملک مل کر 2 دن کا ٹائم دیا تھا انہوں نے.
اچھا، اگر جنگ کا فوجی توازن دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل کے پاس جدید ترین فضائیہ، سیٹلائٹ سسٹمز، جدید ہتھیار موجود ہیں، لیکن ایران کے پاس ایک مختلف قسم کی طاقت ہے۔ ایران کے پاس خطے میں اتحادی گروپس، میزائلوں کا بڑا ذخیرہ اور جغرافیائی برتری موجود ہے۔ ایران آبنائے ہرموز کے قریب واقع ہے، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ اگر ایران اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عالمی معیشت ہل کر رہ جائے گی اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو نہیں جائیں گی بلکہ چھو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیج کے ممالک بھی اس صورتحال کو انتہائی تشویش سے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک نہیں چاہتے کہ یہ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ایران اور اسرائیل ہی نہیں بلکہ پورا مشرق وسطی ایک بڑے بحران میں داخل ہو جائے گا، جو کہ ہو چکا ہے۔ دبئی، عمان، قطر دیکھ لیں آپ کا۔ لیکن اصل سوال ہے کہ یہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جنگ محدود حملوں تک محدود رہتی، نہیں ہوئی، یعنی امریکہ اور اسرائیل ایران کے کچھ اہداف کو نشانہ بناتے اور ایران بھی میزائلوں سے جواب دیتا۔ اس صورت میں جناب 2-4 دن میں یہ معاملہ ختم ہوتا، لیکن نہیں ہوا۔ اس صورت میں اب کیا ہوگا کہ جنگ جو ہے وہ لمبی چلے گی اور مکمل تباہی سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایران کے اتحادی گروپس، خاص طور پر لبنان، عراق اور یمن کے گروپس براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں رہے گی بلکہ پورا خطہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تیسری اور سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایران کے اندر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کر دے۔ ابھی تو یہ فضائی حملے وغیرہ ہے نا، اور اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ عراق اور افغانستان سے بھی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران جغرافیائی طور پر بڑا ملک ہے اور اس کے پاس مضبوط دفاعی نظام موجود ہے۔ آخر میں ایک بات واضح ہے کہ جنگ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی طاقتیں اکثر جنگیں شروع تو کر دیتی ہیں۔ امریکہ کو آپ دیکھ لیں، افغانستان، عراق، بہت سی مثالیں، اس کے نتائج پھر پوری دنیا نے بھوگتے۔ اگر امریکہ واقعی خطے میں امن چاہتا تو اسے طاقت کے استعمال کی بجائے سفارتکاری اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرتا، لیکن چونکہ اسرائیل سرکار جو ہے وہ ٹرمپ اس کو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ دیکھ لیں آپ کس دہانے پر پہنچا کے پوری دنیا کو۔ اور سب سے زیادہ تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو گلف کی صورتحال ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایمریٹس جو ہے، جسے ہم خاص کر دبئی کہنے چلے، دبئی دنیا کا سب سے سیفسٹ ملک مانا جاتا ہے، یعنی سب سے کہتے ہیں کہ جی وہاں پر پراپرٹی اور یہ وہ، یعنی اس کرائم فری کنٹری، اور ہے بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب وہاں پر خوف پیدا ہوا تو لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ سیف تو پھر یہ بھی نہیں ہے۔ مطلب بڑی بڑی دیکھیں کسی بھی ملک کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ اسی بات سے ہوتی ہے کہ یہ سیف ہے، یہاں سیکیورٹی ہے، یہاں پیسہ نہیں ڈوبے گا، یہ ہے وہ ہے۔ اور جب ایک دفعہ یہ خوف پیدا ہو گیا، پھنسے ہوئے 1,30,000 سے زیادہ تو صرف برٹش نیشنلز پھنسے ہوئے ہیں ان ملکوں میں، خلیج میں، تو ایک خوف پیدا ہو گیا کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پر اللہ معاف کرے جی، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ایران والوں پر بھی کوئی ان پر بھی مہربانی اللہ رحمت فرمائے، باقیوں پر بھی ان کو کوئی عقل دے کہ یہ دنیا کو کس سائیڈ پر لے آئے ہیں۔ نوبل پیس پرائز ٹرمپ صاحب لیتے کہ جی میں امن کا، میں جنگیں بند کرواتا ہوں، اور دیکھ لیں دنیا کو کس سٹیج پر لا کھڑا کیا ہے۔ صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے خلیج کی، بس دعا کریں کہ اللہ سب پر رحم فرمائے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔